بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں باب نمبر 118 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمائے کہ باب الخروج الى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه الى اهله بالزبيل، یعنی انسان کا کسی کھیتی کی جانب نکلنا اور وہاں پہنچنے کے بعد سبزیاں وغیرہ جمع کر کے اپنی ٹوکری میں ڈالے ہوئے، ان چیزوں کو اپنے کندھے پر لٹکائے ہوئے اپنے گھر واپس پہنچنا، یعنی دین اسلام کی تعلیم یہ ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی معمول تھا اور یہی ان کا طریقہ تھا کہ سستی کی بجائے اور بیکار بیٹھے رہنے کی بجائے محنت و مشقت کا راستہ اختیار کیا کرتے تھے وہ حضرات، اور یوں سبزی وغیرہ اور دیگر اشیاء خورد و نوش اپنے لیے بھی اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی کندھے پر لٹکائے ہوئے یوں اپنے گھر پہنچا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی بیکاری کی بجائے محنت و مشقت کا راستہ اپنانا چاہیے۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ اثر درج فرمایا ہے کہ جس کا نمبر ہے 234 اور جو کہ کافی طویل ہے، اور اس سے قبل ہم اسی اثر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ابو قرہ الکندی کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ ان دونوں حضرات کے درمیان آج کل کچھ رنجش کا سلسلہ چل رہا ہے، تو انہوں نے ان دونوں کے درمیان صلح کی کوشش کی، اور یہی اپنی نیک نیت لیے ہوئے کہ دونوں کے درمیان اصلاح احوال ہو جائے، یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ اور یہ کہ اس سے قبل کی جو تفصیلات ہیں اور طویل مراحل ہیں کہ وہ تفصیلات کہ جن میں قدم قدم پر ہمارے لیے اس ایک اثر کے اندر بہت سے قیمتی ترین آداب پوشیدہ ہیں، اس بارے میں ناظرین اس سے قبل ہم مفصل گفتگو کر چکے ہیں۔ تو جب انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا کہ اے سلمان، آپ کے اور حذیفہ کے درمیان کیا معاملہ ہے، تو جواب میں گفتگو کا اور جواب کا آغاز سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یوں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کچھ لوگوں کے بارے میں غصے کی کیفیت میں کوئی بات کہہ دیا کرتے تھے، لیکن اب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد حذیفہ وہی باتیں بعض اوقات کچھ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کرتے ہیں۔ اور یہ کہ ناظرین یہ کیا معاملہ ہے کہ غصے کی کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کچھ لوگوں کے بارے میں کچھ نامناسب باتیں کہہ دیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ظاہر ہے کہ وہ مناسب باتیں ہوں گی، لیکن جب انسان غصے کی کیفیت میں ہے تو اگرچہ وہ بات مناسب ہی کیوں نہ ہو، نامناسب تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر بات دوسرے تک پہنچائی جائے اور دوسرے کے سامنے وہ بات نقل کی جائے۔ اور یہ کہ حذیفہ کا اس چیز سے کیا تعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی کیفیت میں کچھ باتیں کسی کے بارے میں کہہ دیا کرتے تھے، تو حذیفہ کا کیا تعلق ہے اس بات سے؟
تو اس سلسلے میں ناظرین گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم نے یہ بات بھی مفصل بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حذیفہ کے ذمے یہ کام لگایا تھا کہ مدینہ میں وہاں اس معاشرے میں جو بڑی تعداد میں منافقین آباد تھے اور جو کہ ہمیشہ مسلمانوں کے در پہ آزار رہا کرتے تھے کہ کوئی موقع ہاتھ لگ جائے، اور یہ کہ بالخصوص مدینہ میں جو یہودی بھی بڑی تعداد میں آباد تھے، تو یہ منافقین اور یہ یہود مدینہ ان دونوں کے درمیان خفیہ گٹھ جوڑ کے سلسلے تھے، لہذا ان کی سازشوں کا کھوج لگانا اور پھر ان سازشوں سے اپنی حفاظت اور دفاع کے لیے فکر اور انتظام کرنا، یہ بات بہت ضروری تھی اس ابتدائی معاشرے میں، ابتدائی دور میں ہجرت مدینہ کے بعد۔ لہذا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام حذیفہ کے ذمے لگایا تھا، یعنی منافقین کی خفیہ سازشوں کا کھوج لگانا۔ تو اب ظاہر ہے کہ حذیفہ یہ کھوج لگانے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ پیش کیا کرتے، خبر پہنچایا کرتے، تو ایسے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات غصے کی کیفیت میں کچھ لوگوں کے بارے میں کہ جن کی خبر پہنچائی ہے حذیفہ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کوئی بات کہہ دیا کرتے تھے، لہذا یہی معاملہ ہے کہ حذیفہ کو ہی بس ان باتوں کے بارے میں علم تھا۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک دور گزر گیا، پھر اس کے بعد خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت بھی گزر گیا، اور اس کے بعد خلیفہ دوم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ خلافت آیا، تو ان کے زمانہ خلافت کی ایک خاص بات یہ تھی کہ ان کے زمانے میں جو اسلامی فتوحات کا سلسلہ تھا، یہ بہت زیادہ بڑے پیمانے پر یہ فتوحات کا سلسلہ بڑی وسعت اختیار کر گیا تھا۔ بہت بڑے علاقے اور دور دراز کے وہ ممالک بھی مسلمانوں نے فتح کر لیے تھے، اور یہ کہ اس زمانے میں اس روئے زمین پر جو دو عظیم ترین قوتیں تھیں، سپر پاورز، یعنی سلطنت روم اور سلطنت فارس، جو کہ اس دور میں تمام روئے زمین پر سب سے زیادہ طاقتور ترین قوتیں تھیں، لیکن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کے دوران ان دونوں قوتوں نے ہی بیک وقت مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے، اور ہمیشہ کے لیے ان کے عروج کا جو سورج تھا وہ غروب ہو چکا تھا۔ لہذا اس دور کی یہ بات چل رہی ہے، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی، کہ معاملہ یہ جو بیان کیا جا رہا ہے کہ سلمان فارسی اور حذیفہ کے درمیان یہ تھوڑی سی رنجش کا معاملہ، تو چونکہ فتوحات کا یہ سلسلہ اس قدر وسعت اختیار کر چکا، تب مختلف علاقوں کی جانب خلیفہ وقت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مختلف افراد کو وہاں کا فرما روا یا کسی کو معلم و مربی بنا کر بھیجا۔ تو انہی حضرات میں سے سلطنت فارس کا دارالحکومت مدائن بھی جب فتح ہو چکا، تب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے خلیفہ وقت کی حیثیت سے ان دونوں حضرات کو، یعنی حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کو مدائن کا حکمران بنا کر، اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو مدائن میں معلم و مربی اور استاد بنا کر روانہ فرمایا تھا۔
لہذا ناظرین ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ سلطنت فارس جب مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو چکی تو وہاں کا دارالحکومت مدائن، وہاں کے اولین مسلمان فرما روا تھے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ، کہ جنہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یہ ذمہ داری سونپ کر وہاں بھیجا تھا، اور یہ کہ اولین معلم و مربی کی حیثیت سے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے روانہ فرمایا تھا مدینہ سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو، کیونکہ سلطنت فارس کا وہ علاقہ، وہاں کے باشندے فارسی زبان بولنے والے، اور سلمان فارسی کی اصل زبان تھی فارسی زبان، لہذا تاکہ سیکھنے اور سکھانے کے معاملات، دین اسلام کی یہ تعلیمات سکھانا، اللہ کا دین سکھانا، تو یوں تاکہ سہولت رہے تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو وہاں روانہ کیا گیا تھا اس مقصد کی خاطر۔ اب زمانے گزر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں وہ باتیں کہا کرتے تھے حذیفہ کے سامنے کچھ لوگوں کے بارے میں غصے کی کیفیت میں، اور اب تو زمانے گزر گئے، لہذا وہی باتیں آج اگر حذیفہ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اب تو معاملہ ختم ہو چکا۔ تو فرماتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہ حذیفہ لوگوں کے سامنے وہی باتیں بیان کرتے ہیں جو کہ غصے کی کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات حذیفہ کے سامنے کچھ لوگوں کے بارے میں کہہ دیا کرتے تھے۔ تو اب یہ کہ فَأُوتَى فَأُسْأَلُ عَنْهَا، لوگ ان سے وہ باتیں، حذیفہ سے وہ باتیں سنتے ہیں اور میرے پاس آتے ہیں اور مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا باتیں ہیں، حذیفہ درست کہتے ہیں یا درست نہیں کہتے، یہ کیا معاملہ ہے، آپ بتائیے سلمان۔ کیونکہ ناظرین کرام وہاں مدائن میں یہی دونوں حضرات، یہ بڑے حضرات تھے، دونوں صحابی ہیں، اور دونوں کو سرکاری طور پر مدینہ سے بھیجا گیا ہے کہ ایک فرمانروا یعنی حذیفہ اور دوسرے معلم و مربی یعنی سلمان، یہی دو بڑے حضرات تھے، لہذا ہر معاملے میں لوگ انہی کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ تو حذیفہ کی وہ باتیں سن کر لوگ کس کے پاس جاتے؟ سلمان کے پاس آیا کرتے تھے۔ سلمان یوں فرما رہے ہیں کہ لوگ میرے پاس آتے اور مجھ سے دریافت کرتے کہ حذیفہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کیا معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ایسی باتیں کہیں کچھ لوگوں کے بارے میں غصے کی کیفیت میں۔ فَأَقُول، میں یوں جواب دیا کرتا ہوں کہ حذیفہ اعلم بما یقول، حذیفہ جو کچھ کہتے ہیں وہی بہتر جانتے ہیں، یوں جواب دے کر میں انہیں چلتا کرتا ہوں۔ وَأَكْرَهُ أَن تَكُونَ ضَغَائِنُ بَيْنَ أَقْوَامٍ، اس لیے کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا ہونے لگیں، کہ زمانے گزر گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں کہی ہوں گی حذیفہ کے سامنے، اب کیا ضرورت ہے کہ لوگوں کے سامنے وہی باتیں بیان کی جائیں، اور یہ کہ وہ لوگ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں کہی تھیں تو انہی کی آل اولاد، ان کے رشتہ دار، ان کی قوم کے لوگ اب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، تو یوں نفرتیں پیدا ہوں گی اور فتنہ و فساد برپا ہوگا، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لہذا ناظرین کرام، اس سے ایک یہ نیا ادب سمجھ میں آیا کہ ایسی بات کرنا کہ جس سے نفرتیں پیدا ہوں تو اس چیز سے ہمیشہ انسان کو گریز کرنا چاہیے۔ فَأُتِيَ حُذَيْفَةَ، اب یہی لوگ مجھ سے یہ جواب سننے کے بعد کہ حذیفہ بہتر جانتے ہیں، حذیفہ کے پاس واپس پہنچے۔ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ سَلْمَانَ لَا يُصَدِّقُكَ وَلَا يُكَذِّبُكَ بِمَا تَقُولُ، اور وہاں حذیفہ کے پاس واپس جا کر ان لوگوں نے کہا کہ آپ تو ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں
اور جب ہم نے یہی باتیں سلمان سے دریافت کی تو سلمان نے نہ تو آپ کی باتوں کی تصدیق کی اور نہ ہی جھٹلایا، نہ یوں کہا کہ حذیفہ کی یہ باتیں درست ہیں اور نہ ہی یوں کہا کہ غلط ہیں، کچھ بھی نہیں کہا، نہ تصدیق اور نہ جھٹلایا۔ یوں جا کر ان لوگوں نے حذیفہ تک یہ بات پہنچائی۔ حالانکہ ناظرین کرام، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے جب ان لوگوں نے پوچھا کہ حذیفہ یوں کہتے ہیں، آپ بتائیے کہ کیا معاملہ ہے، تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جواب یہ دیا تھا کہ حذیفہ اعلم بما یقول، حذیفہ ہی بہتر جانتے ہیں، یوں جواب دیا تھا۔ یہ تو نہیں کہا تھا کہ نہ میں تصدیق کرتا ہوں نہ میں جھٹلاتا ہوں حذیفہ کو، مگر ان لوگوں نے جا کر یوں کہہ دیا کہ سلمان تو نہ تصدیق کرتے ہیں اور نہ جھٹلاتے ہیں، حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ وہی بات حذیفہ کے سامنے بیان کرتے جو کہ سلمان نے کہی تھی، یعنی حذیفہ اعلم بما یقول، کہ حذیفہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ بات وہاں پہنچانی چاہیے تھی کہ اس میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی طرف سے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کے لیے تعریف کی گئی ہے کہ وہی بہتر جانتے ہیں۔ اس میں تو تعریف کا پہلو ہے، نہ یہ کہ اس میں ان کی کوئی برائی بیان کی گئی ہے، لیکن انہوں نے بات یہ وہاں نہیں پہنچائی۔ تو اس سے ناظرین یہ ادب سمجھ میں آیا کہ اگر ہم کسی کی بات کسی دوسرے تک پہنچائیں تو بعینہ ہی اسی طرح اس بات کو پہنچانا چاہیے کہ جس طرح اس نے وہ بات کہی ہے، اپنی طرف سے اس میں نہ کوئی تبدیلی کی جائے اور نہ ہی کچھ کمی بیشی کی جائے۔ یہ ایک قیمتی ادب سمجھ میں آیا۔ اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فجاءنی حذیفہ، حذیفہ میرے پاس پہنچ گئے، فقال یا سلمان ابن ام سلمان، اے سلمان، سلمان کی ماں کے بیٹے سلمان۔ یعنی ناظرین ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہر معاشرے میں، ہر زمانے میں، ہر جگہ کچھ مختلف قسم کے رواج ہوا کرتے ہیں اور مختلف قسم کے محاورے ہوا کرتے ہیں۔ تو عرب معاشرے میں اس دور میں یہ رواج تھا کہ اگر تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار مقصود ہو تو جب انسان کسی کے سامنے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا تو اس کا نام لینے کی بجائے یوں کہا کرتا کہ اے اپنی ماں کے بیٹے۔ یعنی جس طرح انسان کو چاہیے کہ اپنی ماں کے ساتھ وہ شریف انسان بن کر رہتا ہے اپنی ماں کے لیے، تو اسی طرح اسے میرے ساتھ بھی شریف اور اچھا انسان بن کر رہنا چاہیے۔ یہ گویا کہ اشارہ مقصود ہوا کرتا تھا۔ لہذا کچھ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے حذیفہ نے سلمان کے سامنے یوں کہا کہ یا سلمان ابن ام سلمان، کہ اے سلمان اپنی ماں کے بیٹے، یوں کہا۔ تو سلمان نے کیا جواب دیا اور آگے کیا صورتحال پیش آئی ناظرین کرام، مزید بہت کچھ تفصیلات اس اثر میں باقی ہیں، لیکن آج کی اس ملاقات میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔